جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو میں پچھلی دفعہ ہم نے ظرف زمان کی کچھ چیزیں پڑھی تھیں، ہے نا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جو سیناریو ہمارا اس وقت چل رہا ہے جس میں ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس پر میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ظرف ہمارے پاس دو طرح کے ہیں، ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ ظرف زمان کے ضمن میں ہم نے کافی سارے الفاظ پچھلی نشست میں پڑھے تھے، ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے آیا تھا از، متا، امسی، منذو، قبلو، بادو وغیرہ، یہ سارے ہم نے پچھلی نشست میں دیکھے تھے ظرف زمان۔ اب آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے ظرف مکان۔ یہ ظرف مکان کون سے ہوں گے؟ یہ ایسے الفاظ ہوں گے جو کسی جگہ کو ظاہر کر رہے ہوں، کسی مکان، کسی پلاٹ کو، کسی جگہ کو ظاہر کر رہے ہوں گے۔ تو ظرف مکان جو ہمارے پاس ہیں وہ کافی سارے ہیں، ان کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، لیکن اس میں پیچھے آپ کو ہاں یہ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو یہ دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے اسماء غیر متمکن میں۔ اسماء غیر متمکن کا بیسک ہمارا بڑا ٹاپک چل رہا ہے، اس میں ہم الحمدللہ ضمائر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات پڑھ چکے ہیں، اور اسماء ظروف میں سے ہم زمان کو پڑھ چکے ہیں، اور مکان والا پہلو ہم انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے اسماء ظروف ہو جائیں گے۔ دو قسمیں اس کی اور باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ شاید آج یا اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں، بہت چھوٹے سے ہیں۔ اس میں نمبر 7 جو ہے وہ ہے اسماء کنایات، اور نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مرکب بنائی۔ ان پر ہو سکا تو آج، ورنہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ذرا اب ہم نے آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو پڑھیے ذرا، دیکھیں ظرف مکان کیا ہے۔ یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، حیثو، قدامو، خلفو، تحتو، فوقو، اندا، اینا، لدا اور لدن۔ یہ کچھ ظروف ہیں جو مکان کے انہوں نے دیے ہیں، لیکن یہ میں نے کہا کہ سارے کے سارے نہیں ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تلقا کا لفظ بھی آتا ہے، اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ بینا کا جو لفظ ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ظرف مکان میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ایک ایک کے بارے میں کچھ وضاحت آ رہی ہے، جیسا کہ پہلا کیا دیا انہوں نے، یہ حیثو۔ حیثو اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جس جگہ، جس جگہ یا جہاں، جس جگہ یا جہاں، یہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو ہے وہ جملے کی طرف یہ مضاف بن کر آتا ہے، اکیلا تو استعمال ہوگا نہیں، ظروف میں سے کوئی بھی بہت کم ہی اکیلے استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر مضاف بن کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے مثال انہوں نے کیا دی ہوئی ہے کہ اجلس حیث زید جالس، کیا مطلب ہوگا؟ اجلس تم بیٹھو، کہاں بیٹھو؟ حیث زید جالس، جہاں زید بیٹھا ہے، جہاں زید بیٹھا ہے۔ یعنی اس کا پھر عربی میں بتا بھی رہے ہیں کہ اجلس مکانہ جلوسی زیدن، بیٹھو زید کے بیٹھنے کی جگہ پر، تم بیٹھو زید کے بیٹھنے کی جگہ پر۔ اسی طرح سے اگر ہم اس میں ایک اور مثال لے لیں تو جیسے ہم کہیں قم حیث زیدن، یا قائم، یا اگر ہم اس میں وہ بھی لینا چاہیں جملہ فعلیہ تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو قم حیث قام زیدن، قم حیث قام زیدن، یعنی کھڑے ہو جہاں زید کھڑا ہے، کھڑے ہو جہاں زید کھڑا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں جو مثال اس کی آتی ہے وہ کیا ہے کہ ثم افیضوا حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو، کہاں سے لوٹو؟ جہاں سے باقی لوگ لوٹ رہے ہیں، کیونکہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ عرفات نہیں جاتے تھے نا، تو وہ قریب قریب میں ہی معاملے کو نبیڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ حفیظوا من حیث افاض الناس، لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو حیثو کا لفظ ہے یہ مبنی ہے، یہ حیثو ہی رہتا ہے، من آیا ہے تب بھی یہ رفع میں ہی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو مثال ہے ہمارے پاس حیثو کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ قدامو و خلفو۔ قدام یعنی سامنے، اور خلفو یعنی پیچھے، تو سامنے اور پیچھے۔ تو قام الناس قدامو و خلفو، یعنی لوگ کھڑے ہوئے سامنے اور پیچھے، یعنی آگے اور پیچھے۔ اب اس میں وہ بیسیکلی جو اس کا مضاف الیہ ہے وہ محذوف کیا گیا،
اگر اس کا مضاف لگایا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی قدامہ و خلفہ، یعنی لوگ اس کے آگے اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. لوگ یعنی کسی ریفرنس سے ہم لیں گے نا، تو وہ ریفرنس یہاں پر ہو کی ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے. یہی معاملہ تحتو اور فوقو کے اندر بھی ہے. جیسے تحتو کے معنی کیا ہے؟ نیچے، اور فوقو کے معنی اوپر. تو جیسے جلس زید تحتو وصعد عمرو فوقو، کیا مطلب ہوگا کہ زید بیٹھا نیچے اور عمر چڑھا اوپر، ہے نا. ای تحت، اب یہ تحتا کیا ہے؟ کس کے نیچے بیٹھا؟ تو وہ چیز یہاں محذوف کی گئی. اگر ہم وہ محذوف چیز کو لکھ دیں گے تو پھر وہ پیش کے بجائے نصب میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ تحتو، جبکہ اس کا مضاف الیہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے اس کا مضاف لے آئے تو اب یہ ہو گیا تحتا. تو یعنی جلس زید تحت الشجرۃ، زید درخت کے نیچے بیٹھا. یا سعید عمر فوق الشجرۃ، تو عمر جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھا. تو جب ہم مضاف الیہ لے آئیں گے تو پھر یہ نصب میں آ جائیں گے، اور اگر مضاف الیہ کا غائب کر دیں گے تو پھر یہ رفع پر مبنی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا قدامو و خلفو اور تحتو اور فوقو. اچھا، اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اندہ. اندہ کے بنیادی معنی کیا ہے؟ پاس. تو المالو اندہ زیدن، المالو اندہ زیدن، سوری المالو اندہ زیدن. اب یہاں اس کا دیکھیں مضاف الیہ دیا ہوا ہے نا زیدن، تو اندہ کو ہم نے کس میں لکھا؟ نصب کے اندر لکھا. تو مال زید کے پاس ہے. تو یہ چیز عموماً کسی کا قبضہ یا ملکیت یا تصرف کو ظاہر کرتی ہے. یعنی تصرف سے مراد ہے کہ اس کو برتنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ. تو کون اس کو اون کرتا ہے، کون اس کا مالک ہے، یا کون اس کو استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یہ چیز تصرف کہلاتی ہے. تو اندہ کا لفظ ہمارے پاس آ گیا جو کہ پاس کے معنی میں. تو قرآن مجید میں بہت ساری جو ہے وہ جگہوں پر یہ آتے، جیسے اند اللہ ہے نا، اور اندکم تمہارے پاس، اندی میرے پاس، اندنا ہمارے پاس. پھر ہے اینا اور انا. اینا کے معنی کیا ہے؟ کہاں. اور انا کے معنی ہے کہاں سے یا کس طرح، کس طرح، جس طرح، اس طرح. اچھا، اب یہ اینا اور انا دونوں جو ہیں وہ دو کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے اس کا استعمال استفہام والا، اور ایک ہے اس کا استعمال شرط والا. ٹھیک ہے، استفہام والی یعنی سوال والا. جیسے اینا تذہبو، تم کہاں جا رہے ہو. یا انا تقعدو، تم کہاں بیٹھو گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کس طرح بیٹھو گے. یا جیسے قرآن مجید میں آیا نا انا لکی ہاذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے نا. تو کہاں سے یا کس طرح آیا. تو ایک تو استعمال اس کا استفہام ہو. دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے. اچھا، جب شرط کے لیے ہوگا تو اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ مجزوم ہو جائے گا، وہ جزم میں آئے گا، حالت جزم میں. تو انا تجلس اجلس. تو اب جب شرط کی بات آتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شرط اور پھر اس کا جواب شرط. تو یہ جو تجلس ہے یہ مجزوم ہو گیا شرط کی وجہ سے، اور اجلس مجزوم ہو گیا جواب شرط کی وجہ سے. تو انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا. یا انا تذہب اذہب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا. اور انا جو ہے وہ کبھی کیفا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے جبکہ فعل کے بعد آ، جیسے کہ قرآن مجید کی مثال دی گئی ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. یعنی مراد بیسیکلی کیا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ، یعنی تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، جس طرح تم چاہو. تو اس کا ترجمہ کہاں سے نہیں ہوگا بلکہ جیسے، جیسے تم چاہو یا جس طرح تم چاہو، یہ چیز ہے. تو جیسے قرآن مجید میں آئے نا یہ الفاظ کہ انا یکون لی ولدن، میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتے. تو مراد وہی ہے کیف یکون لی ولدن، لیکن وہاں لفظ استعمال ہوا ہے انا کا.
تو یہ ہمارے پاس اینا اور انا یہ بھی مبنی اسما میں شامل ہوتے ہیں. آخری جو ہمارے پاس دو اور الفاظ ہیں وہ ہے لدا اور لدن. لدا اور لدن یہ دونوں کس معنی میں آ رہے ہیں جی؟ اندا کے معنی میں. اندا کے کیا معنی تھے؟ پاس. اچھا اب جب یہ اسی معنی میں ہے تو پھر الگ سے لفظ کیوں ہے؟ تو اس فرق کو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ فرق کیا ہے اندا اور ان دونوں میں. یہ ہے کہ اندا میں شے کا قبضہ اور ملک ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ اندی دراہیمو، میرے پاس درہم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے ہو سکتا ہے گھر میں رکھے ہوں، کہیں بینک میں رکھے ہوں، کہیں رکھے ہوں، تو اندی دراہیمو میرا قبضہ ہے اس پر، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس وقت بھی میری جیب میں موجود ہو. لیکن لدا اور لدن کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اگر میں یہ کہوں گا کہ لدیا دراہیمو، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ درہم میرے قبضے میں تو ہیں ہی، لیکن وہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے. وہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے. تو دونوں میں قبضے کے معنی ہیں، لیکن اندا میں ضروری نہیں کہ وہ شے اس وقت بھی آپ کے پاس ہو. لیکن جب آپ لدا یا لدن کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر ضروری ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس اس وقت موجود بھی ہو. تو یہ دونوں میں اندا اور لدا اور لدن میں فرق ہے. تو جیسے المال اندا زیدن، مال زید کے پاس ہے، تو خواہ مال خزانے میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو، دونوں صورتوں میں یہ اندا کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر جب کہا جائے گا کہ المال لدا زیدن، تو یہ ہم اس وقت کہیں گے جب مال زید کے پاس حاضر ہو. جب مال زید کے پاس حاضر ہو، یعنی وہ لے کر پھر رہا ہوگا، قبضے میں اس کے اس وقت موجود ہوگا، تو وہ کہے گا لدا. تو یہ چیز ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اور اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اندا اس معنی میں کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. اندا ایک عام ہو گیا، جبکہ لدا اور لدن وہ خاص ہو گئے، یعنی ملکیت اور اس وقت پاس موجود، یعنی مکانی تقرب جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. تو یہ لفظ چاہیں تو آپ نوٹ کر لیں کہ مکانی تقرب جو ہے وہ اس میں جب آ جائے گا تو پھر وہ لدا اور لدن ہے. اور وہ چیز مکانی اعتبار سے قریب میں نہیں ہے یا قریب میں ہے بھی، دونوں سیناریوز کے لیے اندا استعمال ہوتا ہے. لیکن لدا یا لدن وہ پھر خاص ہے اور وہ مکانی تقرب کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. اچھا اب دو فائدے انہوں نے لکھے ہیں. پہلا فائدہ کیا کہتے ہیں کہ قبلو، بادو، تحتو، فوقو، قدامو، خلفو، حیثو، قطو اور عودو، یہ سب کیا ہے؟ ضمہ پر مبنی ہے. ضمہ پر مبنی، یعنی ضمہ پیش کے ساتھ ہی یہ مبنی رہتے ہیں. لیکن کب مبنی رہتے ہیں؟ کہ جب ان کا مضاف الیہ ہم ذکر نہ کریں. اگر مضاف الیہ ذکر کر دیتے ہیں تو یہ سب کے سب پھر نصب میں آ جاتے ہیں سوائے حیثو کے، سوائے حیثو کے. اچھا جبکہ ایانا، کیفا اور اینا یہ ہمارے فتحہ پر مبنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان میں زبر آ رہی ہے آخر میں، تو فتحہ زبر کو کہتے ہیں. اور امسی جو ہے وہ کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ باقی ظروف جو ہیں وہ سکون پر مبنی ہوتے، جیسے مز، تو مز جو ہے اس میں زال پر ہمیشہ ساکن ہی رہے گی. تو مز کا معاملہ آ گیا. اس طرح کا اور کوئی ہے ہمارے پاس؟ از ہو گیا جیسا کہ، تو از جو ہے وہ بھی سکون پر مبنی ہے. تو یہ پہلا فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظروف غیر مبنی، وہ ظروف جو مبنی نہیں ہے، جب جملے یا از کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں قول کیا لکھا ہوا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو یہاں یوم، یہ جو یوم ہے پیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یوم کو زبر کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جو ایسے ظرف ہیں جو غیر مبنی ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو وقت یا جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن وہ مبنی میں نہیں آ رہے. مثال کے طور پر شہرن، شہرن مہینہ ایک وقت ہے نا، تو وہ مبنی نہیں ہے، وہ شہرن بھی ہوگا، وہ شہرن بھی ہوگا، وہ شہرن بھی ہوگا، یومن بھی ہوگا، یومن بھی ہوگا، یومن بھی ہوگا. تو اس طرح کے الفاظ اگر مضاف بن کر آ جائیں تو ان کو آپ فتحہ پر مبنی کرنا بھی ان کا جائز ہے. لہذا اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ھذا
यौमा यनफउ सादिकीना सिद्कुहुम। तो जैसे कि एक दो जगहों पर ये आया भी है, जैसे यौमा इज़िन, जब इज़िन जो है वो उसका मुज़ाफ इले बन गया तो फिर यौमा नसब पर मबनी है, यौमा इज़िन। इस तरह हीना इज़िन वगैरह की ये चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इज़िन क्या है चीज है, ये इंशाल्लाह किसी और मौके पे आपको बताएंगे। बेसिकली है कि यौमा इज़ काना कजा व कजा, यानी जब ऐसा ऐसा होगा उस दिन की बात हम कर रहे होते हैं। तो ये यौमा इज़िन इंशाल्लाह किसी और मौके पर आपको वाज़े करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़र्फ वाला जो मौजू था वो मुकम्मल हो गया। अब दो छोटी छोटी चीजें मेरा ख्याल है इसको पढ़ लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। नंबर 7 जो हमारे पास अस्माए गैर मुतमक्किन यानी मबनी की किस्म है वो क्या है, अस्माए किनायात। किनाया कहते हैं कि कोई गोल मोल बात करना या ऐसी बात करना जो इशारों में हो, जैसे उर्दू में हम कहते हैं इशारों किनायों में। तो एग्जैक्ट बात ना हो, बात कुछ मुबहम सी रह जाए। तो इसीलिए तारीफ इसकी क्या लिखी हुई है कि ये वो अस्मा है जो किसी मुबहम और गैर मुअय्यन अमर पर दलालत करें। तो ये कोई अमर यानी कोई मामला भी हो सकता है और ये कोई गैर मुअय्यन चीज भी हो सकती है। और ये हमारे पास तीन चार यहां दिए हैं इन्होंने। नंबर 1 है कम। कम के क्या माने होते हैं, कितना, कितना। अब ये कितना जो होता है ये कोई एक फिक्स अदद के बारे में नहीं होता है, बल्कि खास तौर पर जब ये खबरिया के तौर पर आता है, जैसे कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरा। तो कम मिन फियातिन, कितने ही गुरोह। अब वो कितने ही गुरोह में कोई तादाद नहीं है कि 10 की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, बल्कि गैर मुअय्यन अदद है। या मैं कहूंगे कम मिन दिरहमिन इंदी, मेरे पास कितने ही दिरहम है। अब वो कितने ही दिरहम है गैर मुअय्यन शय है। वो मेरे पास 2 दिरहम भी हो सकते हैं, वो मेरे पास 10 दिरहम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये गैर मुअय्यन। तो एक हो गया कम। दूसरा इसमें है जी कजा, ठीक है ना, कजा। तो ये जो कजा है ये नोट कीजिए कि कजा और आगे ये कईता और आगे ये जईता, ये तीनों जो हैं ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ये तकरार के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी कजा व कजा, कजा व कजा। तो इस तरह के ये मायने इसमें आ जाते हैं। तो कजा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कबस्तु, कबस्तु कजा व कजा दिरहमन, मैंने कब्जे में लिए इतने इतने दिरहम, इतने इतने दिरहम। तो ये अदद का जो है ना उससे किनाया हमारे पास आ जाएगा। मैंने इतने इतने दिरहम लिए, मैंने मुअय्यन नहीं किया कि मैंने 50 लिए 100 लिए, मैंने इतने इतने दिरहम लिए। और उर्दू में भी हम बहुत सी दफा ये मैंने तो बहुत से मुल्कों में सफर किया है। अब ये बहुत से मुल्कों में कोई तादाद आप नहीं बता रहे हो, तो मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, कितने पैसे हैं वो नहीं बता रहे हो। तो इसी तरह से अरबी में कजा व कजा का अदद के माना में इस्तेमाल होता है। जबकि कईता और जईता ये दोनों इस्तेमाल होते हैं बात करने के लिए। जैसे हम कहेंगे कि कुलतु लहू कईता व कईता, मैंने उससे ऐसा ऐसा कहा, या कुलतु लहू जईता व जईता। तो कईता और जईता दोनों एक साथ आप यानी इस तरह इस्तेमाल करें तकरार के साथ, कईता व कईता या जईता व जईता। तो मैंने ऐसे ऐसी बात कही, और उर्दू में भी बाद दफा हम ये इस तरह का कहता हूँ मैंने तो उससे ऐसी ऐसी बातें कह दी। तो वो क्या बातें कह दी वो बातें आप नहीं बताते, तो उस मकाम पर ये कईता और जईता। और ये अल्फाज मबनी है, यानी कम भी कम ही रहेगा, कजा वो कजा ही रहेगा, कईता और जईता ये नसब पर ही मबनी रहेंगे। तो ये हमारे हैं जी अस्माए किनायात। और 8वां और आखिरी है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई को हम इससे पहले देख चुके हैं, जहां हमने मुरक्कब इजाफी को पढ़ा था, उसके साथ ही ये मुरक्कब बिनाई को पढ़ा था। ये बेसिकली अरबी जुबान में हमारी 11 से लेकर 19 तक की जो गिनती है वो इससे मुराद है। तो आहदा आशरा, इस्ना आशरा, सलासता, इसमें 12 को थोड़ा सा आपको माइनस करने, तो इस्ना आशरा, फिर सलासता आशरा, अरबाता आशरा, ये सब मबनी रहते हैं, यानी दोनों पे जबर ही रहता है आखिर में। आहदा आशारा, आहदा पे भी जबर रहेगा, आशारा पे भी आखिर में जबर ही रहने वाला है। खमसता आशारा, है ना, समानियता आशारा।
تو یہ اس طرح سے نسب پر ہی مبنی رہنے والے یہ ہماری گنتی ہوتی ہے 11 سے 19 تک کی، اس کو مرکب بنائی کہا جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا جو ٹاپک ہے اسماء غیر متمکن والا، اس میں ہم نے 8 قسمیں دیکھی ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں دکھاتا ہوں 8 قسمیں کون سی تھیں. یہ دیکھیں جی، اسم غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں. مضمرات، یہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا. اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اور آج ہم نے یہ اسماء کنایات اور مرکب بنائی ان کو بھی الحمدللہ پڑھ لیا. اب جو اگلا ہمارا سبق ہے جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے، وہ ہے ہمارا اسم منصوب. اسم منصوب یعنی ایسے اسما کہ جن کو ہم نسبت دے رہے ہوتے ہیں کسی کی طرف، جیسے پاکستانی، ہندوستانی، امریکی، مکی، مدنی، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، کسی شے کو، کسی فرد کو کسی خاص مقام کی طرف جب ہم منسوب کرتے ہیں تو وہ ہمارا اسم منصوب بنتا ہے. اس کے کیا قاعدے ہیں، کیسے بنائیں گے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے. تو آپ سے پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.